پروگرام نیوز وائز میں خوش آمدید. میرے ساتھ بیٹھی ہیں عارفہ نور. ظاہر حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن آج انہوں نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. پہلے ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج ایک سماعت کے دوران انہوں نے اس بات کا ایک امکان دیا ہے, اندیہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو سینٹ کے الیکشن کے دوران جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, مختلف جماعتوں نے الزامات لگائے ہیں, ایم کیو ایم نے بھی لگائے ہیں, مسلم لیگ نون نے بھی لگایا ہے کہ ہمارے اتنے بندوں نے پیسے لے کے ووٹ دوسرے امیدوار کو دے دیے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ہم مدد لے سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی, ایف آئی اے کی, تحقیقاتی اداروں کی. یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب پہلے اس بات کا گلہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا وہ سب کے سامنے. اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ جو صاحب آ رہے ہیں, مائک پومپے, ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خدشات ظاہر کیے جاتے رہے ہیں آج سے پہلے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ان کو خدشات کا اظہار کیا گیا, اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی شدت پسندی کے, یہ شدت پسند اتنا ہی ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں, اور اس میں کوئی پاکستان کا مسلمان نہیں ہے, کوئی کسی دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں اس شخص کا کوئی خیالات کوئی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم خوش ہو سکیں. پروگرام کے آخری حصے میں جاتے جاتے بات کریں گے گل الائی کی کہ گل الائی کے بارے میں جو درخواست دی تھی عمران خان سے سپریم کورٹ نے, نہ یہ وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے. پہلے ہم بات کریں گے اپنی ٹاپ سٹوری کی. دیکھا آپ نے کس طرح سے ایک ہی بارگاہ میں سب جا کر جھک گئے. بنی گالا بھی جا کے کوئٹہ میں اسی جگہ پہ جا کے جھک گیا, بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے, ایک ہی جگہ پہ جا کے سجدہ کر دیا. کے پی کے میں ایک ووٹ 5 کروڑ روپے میں ملا ہے. تنظیمی بحران کا بہانہ بنا کر میرے کچھ ایم پی ایز نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کیا اور 6 ایم پی ایز تو صبح بک گئے. پیسہ چلا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کے پی کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا, رشوت دی بھی گئی اور رشوت لی بھی گئی. 4 کروڑ روپے پہ بکے ہیں لوگ. جی زاہد حسین صاحب, یہ ہر جماعت اپنی اپنی جگہ پہ بات کر رہی ہے کہ ان کے جو امیدوار تھے وہ بکے ہیں اور دوسری جماعت نے ان کے امیدواروں کو خریدا ہے. یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان پہ الزام لگ رہا ہے, اگر ایک جماعت دوسری جماعت پہ الزام لگا رہی ہے تو دوسری جماعت بھی اسی طرح کا الزام پہلی جماعت پہ لگا رہی ہے. یعنی کہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یار یہ پیسے دینے والا تھا, وہ کہتے ہیں یہ پیسے دینے والا تھا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ جس طریقے سے جو چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم مدد لے سکتے ہیں انٹیلیجنسیز کی, ایف آئی اے کی. پاناما کے کیس میں جب جے ٹی بیٹھی تھی تو جتنے بھی پاکستان کے بڑے تحقیقاتی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسی تھیں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. یہ پاناما کی منی ٹریل تو پکڑ نہیں سکے. حکامہ پہ فیصلہ آ گیا جس کو بعد میں میاں نواز شریف صاحب ایکسپلائٹ کرتے رہے کہ جی منی ٹریل نہیں پکڑ سکے, حکامہ پہ مجھے باہر نکالا. تو یہ کس انداز میں, یہ کیسے ہوگا, یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اپنے پاس آج خود کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ یا جو جس طرح پیسے دیے گئے ہوں گے, پیسے کا طریقہ کار کیا ہوا, کیش دیے گئے ہیں, ٹرانزیکشن ہوئی ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ میکنزم نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو جو ہے شیخ رشید صاحب کو بلانا چاہیے. وہ ابھی میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں 4 کروڑ میں بکے ہیں, تو پھر اگر ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ معلومات حاصل ہیں تو یہ تو لگتا یہی ہے کہ شاید ان کا جو ہے وہاں پہ یعنی کوئی عمل دخل بھی تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں دوسروں پہ الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے خرید و فروخت کی ہے. اور خرید و فروخت جن کی ہوئی ہے وہ تو ان کے اپنے پارٹی کے ممبر ہی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو اگر فرض کیجئے جیسے بات آ رہی ہے ایم کیو ایم کی ایک مثال بہت واضح ہے, وہ انہوں نے بڑا شور مچایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے لوگ خرید لیے ہیں. لیکن ذرا ان سے پوچھا جائے کہ ذرا ان کو معلوم کریں اپنے لوگوں کو جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے یا جو ہے وہ یعنی جو دوسری طرف چلے گئے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتی. یہ سارے معاملات پارٹی کو اپنے اندرونی طور پہ طے کرنے چاہیے. اگر آپ کو کسی پہ شک ہے تو آپ کو انٹرنل انکوائری کرنی چاہیے, اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی تحقیقاتی ادارے نہیں معلوم کر سکتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تحقیقات کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی خدمات حاصل کریں گے,
لیکن بات یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کس طرح سے معلوم کریں گی کہ کس نے پیسے لیے ہیں اور اس کی حیثیت کیا بن کے آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سیاسی پارٹیاں بجائے اس کے کہ الزامات الزامات لگائیں دوسری پارٹیز پہ، ذرا ان کو اپنے جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں بکے ہیں. اب جیسے زاہد صاحب، مگر اس میں تھوڑا سا میں اگر وہ کلیریفائی کر دوں کہ آج یہ پہلی ہیئرنگ تھی اس ایشو کی. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ای سی پی کے ہیڈ نے بات کی ایجنسیز کی، تو وہ صرف اس حد تک ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان کی مدد لے سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی، اور وہ بھی ان ریاکشن ٹو اے کامنٹ، کیونکہ شاید پہلے انفیکشن کی جو منسٹر ہیں ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ای سی پی کو کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کروا سکتے ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے اور آپ اداروں سے مدد مانگیں یا آپ ان سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ای سی پی کی مدد کریں. تو جسٹ ٹو کلیریفائی کہ اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ ریمارک دیا تھا، اور یہ پہلی ہیئرنگ پہ ایک جس کو میں تو کہوں گی ان پاسنگ ریمارک تھا، ان ہوپ فلی وہ اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ آبویسلی ہم بھی دیکھ چکے ہیں کہ کتنا کیا ایفیکٹ رہا ہے اور کیا امپلیکیشنز رہی ہیں جب آپ ایجنسیز کے حوالے انویسٹیگیشنز کر دیتے ہیں، اور وہ بھی پولیٹیکل ایشوز کے. بٹ اس کے علاوہ اپارٹ فرام دیٹ آئی ووڈ اگری ود یو کہ یہ تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ ای سی پی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ اس ایشو کو کرے. پولیٹیکل پارٹیز کو اگر خدشہ ہے تو وہ جائیں، وہ خود پتہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور وہ خود اپنا کوئی ڈسپلنری ایکشن لیں کسی اپنے سینیٹر کے خلاف یا جس کے بھی خلاف انہوں نے لینا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ان الیکٹڈ ایشو کے پاس، ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کے پاس آپ پھر چلے گئے اور آپ نے کہہ دیا آپ دیکھیں آپ بتائیں. یہ جو الزامات اتنے زیادہ لگ رہے ہیں، میرے خیال ہر پارٹی کی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں پارلیمنٹ کا متعلق جو امیج ہے وہ کیا بن کے آتا ہے. یعنی عام عوام تو ویسے ہی اسکیپٹیکل ہوتے ہیں کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ جو ہیں شاید صرف اسی وجہ سے آتے ہیں، لیکن یہ ہے جب اس قسم کے الزامات پارٹی کی طرف سے خود لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ان کا اعتماد کس حد تک ہو سکے گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے؟ اگر ہے یقینی طور پہ بکے ضرور ہوں گے، یا انہوں نے اپنی جو ہے اپنی لائلٹیز بھی تبدیل کی ہوں گی، ورنہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 7 اراکین سے کی وجہ سے جو ہے 2 جو ہے منتخب سینیٹر کیسے کروا لیتی ہے. یہ بھی ساری چیزیں تو ماننے کی ہیں، لیکن بٹ دیکھیں نا اس کے اندر زاہد صاحب اس میں جو دوسری چیز ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے فار دا پارلیمنٹیرینز کہ وہ پارٹی لائنز پہ ووٹ کریں. دیکھیں مطلب کہ جو ہے نا ہماری 5 لمیٹیشنز ہیں، وہ کہ منی بل ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور فلور کراسنگ. ان کے اوپر تو چلے آبلیگیشن ہے، لیگل آبلیگیشن ہے پارلیمنٹیرینز پہ کہ انہوں نے پارٹی لائن کو فالو کرنا ہے. میرا جو یہاں دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ جب بھی اگر بھی کوئی بھی پارٹی سینٹ کے الیکشن کے اندر یا کسی ایسی چیز پہ جب ان کے ووٹس کم ہوتے ہیں تو وہ فوراً اپنے ہی لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ بک گئے، انہوں نے پیسے لے لیے، یہ کر لیا. وہ یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور یہ ہم بھی کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے ایز جرنلسٹ، کہ یہ ان پارلیمنٹیرینز کا رائٹ ہے کہ وہ جس مرضی کو چاہے ووٹ دیں، جس بل پہ جیسے مرضی چاہے ووٹ دیں. اور اگر انہوں نے کوئی ووٹ دیا ہے جس کے اندر کوئی کرپشن انوالوڈ ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی پہلے اس کا سب جمع کر لے نا شور مچانے سے پہلے. جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک تو بدنام کرتے ہیں وہ الگ ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ کوشش کیا کر رہے ہیں وہ کہ وہ یہاں کوئی اتھارٹیرین پارٹی رول چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی کی لیڈرشپ کے آگے، ویسے پارٹی کی میٹنگز میں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا اور اب پارلیمنٹ میں کے فلور پہ بھی کوئی نہ کھڑا ہو سکے. ایک چیز کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہے کہ ہر شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی پارٹی لیڈر نے اپنے طرف سے کسی کو نامزد کیا ہے سینٹ کی امیدوار، تو اس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، اور یہ میرے خیال دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جو ممبران ہوتے ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اگر ان کی بات جو ہے وہ جو متفق نہیں ہے اس بات سے، تو ان کو یہ بھی حق ملتا ہے کہ اپنا جمہوری کے جو ہے وہ اس کے خلاف، اس چیز کے خلاف ووٹ دیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کو اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر اس کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی بات سوچنی چاہیے کہ اس سسٹم کو ریفارم کیسے کریں.
اگر فرض کیجئے کہ یہ جو ہے صرف ایک الزام تراشی کر کے جو ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ تحقیقات کہیں اور تک جائیں گی، اور جو ہے وہ پھر اگلے سال تک جو ہے اگلے الیکشن میں پھر یہی بات دہرائی جائے گی۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو جی وہ تو ہر دفعہ سینٹ کے الیکشن پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے جو اس دفعہ ہو رہی ہے؟ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے، اس دفعہ آئی تھنک شاید فرق صرف اتنا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جو بالکل بات نہیں کر رہی، اور باقی سب الزامات لگا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ بٹ جی پی وہ بالکل خاموش بیٹھی، انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا، اور وہ بھی کچھ باتیں تو وہ ہمارے والی ہی کرتے ہیں کہ جی سینٹ کے الیکشنز جو ہوتے ہیں اس میں کوئی وہ لیگل اوبلیگیشن نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا معاملہ اور طرح کا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہے، پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، موڈ آف ٹرانسفر جو ہے وہ کیا تھا، کیش دیے گئے تھے، کسی کے بینک اکاؤنٹ میں گئے تھے، یہ نہ کوئی انٹرنلی پارٹی بھی پروب نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس میکینزم نہیں ہے۔ ان کے پاس کون سے انویسٹیگیٹر؟ میاں عمران خان صاحب کئی سالوں سے بول رہے تھے کہ جناب ہم لوگ تو یہ ایف آئی اے کرے، نیب کرے، کوئی تحقیقاتی ادارہ کرے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اب وہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ معاملہ نہیں کر سکتے تو پیپل جو پارٹیز ہیں وہ بھی انٹرنلی اس کو پروب کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رکھتا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو جیسے ستار صاحب اس میں سوری جسٹ دس تھنگ کہ پارٹیز کے پاس اہلیت تو نہیں ہے، بٹ پارٹیز کو لیگل ایویڈنس بھی تو نہیں چاہیے نا۔ اگر ان کو شک ہے کہ کسی نے پیسے لیے یا نہیں لیے تو وہ انٹرنلی کوئی سٹیپ لیں گے، تو کوئی اس کے اوپر بندے اگر آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، وہ جو دوسری پارٹی ہے نون لیگ ہے وہ کہتے ہیں یہ 15 پی ٹی آئی جو 15 انہوں نے کر لیے ہیں، اب وہ کر لیے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے، اس کا مطلب ہے ٹو دیئر ایکسٹینٹ انہوں نے کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کیا شک کی بناء پہ، شبہ کی بناء پہ، یا پھر ان کے پاس کوئی سبسٹینشل اماؤنٹ میں وہ ایویڈنس آ چکا ہوا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ بالکل اس معاملے میں ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اگر پارٹی اس کو انٹرنلی ڈیل کرے تو نہ تو ان سے کوئی ثبوت مانگے گا اور نہ یہ شور مچے گا کہ لیگل تھا یا نہیں تھا یا ایویڈنس کافی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ they have to just throw those people out of the party، ان کو اگلی دفعہ ٹکٹ نہ دے الیکشن کا، چاہے سینٹ کا ہو یا نیشنل اسمبلی کو، بات ختم ہو جائے۔ جس کو باہر نکالا جا رہا ہے وہ اس کے پاس بھی تو دروازے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں جا کے چیخو پکار کر سکتا ہے کہ جی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مجھے بنا بدنام کر دیا آپ نے، سیاسی طور پر مجھے بدنام کر دیا، اس کے پاس ایک وہ اس کو اس طریقے سے وہ ہائی لائٹ کر کے پوزیشن میں ہو سکتا ہے کہ جناب میرے پہ الزام لگا ہے۔ سنتے یہ ہیں کہ کروڑوں روپے آفر کیے جاتے ہیں، تو جو شخص آفر کیا ہے، فرض کیجئے کوئی جو الیکٹ ہو گیا ہے، ذرا ان کا جو ہے بینک اکاؤنٹ بھی دیکھ لیا جائے، اس کا ذرائع آمدنی بھی دیکھ لیا جائے۔ اگر یہ تو مثلا میں تو بعض جو فیگر دی جاتی ہیں وہ تو مائنڈ باگلنگ ہوتی ہے۔ جو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کو 40 کروڑ کی ایک آفر آئی تھی، 40 کروڑ جو دے رہا ہے شخص وہ صرف جو ہے وہ ایک سینٹ کا ممبر بننے کے لیے دے رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ تو بہت آسانی سے پتہ چلا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہاں نہیں، بٹ وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ان کو خود انٹرنلی اس کو ڈیل کر لے نا۔ آپ پارٹی ڈسپلنس کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے اور اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ اس انسان سے ڈیل کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ای سی پی میں چلے گئے اور آپ نے کہا آپ تحقیقات کریں، آپ ایف آئی اے سے پوچھیں، آپ ایجنسی سے پوچھیں؟ پولیٹیکل پارٹی کا سٹرکچر کدھر ہے؟ اس اگر ثبوت ہے تو وہ دے شوڈ میک شور کہ اگر اس دفعہ ہو گیا ہے تو اگلی دفعہ اس انسان کو نہ وہ کہیں ٹکٹ دیں۔ یہ ہر چیز کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میرے خیال میں ذاتی طور پہ کہ ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے پاس پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ایشوز لے کر نہیں جانے چاہیے، ان کو اپنی صفائی خود کر لینی چاہیے۔ بریک کا وقت ہو گیا، ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ایک تبدیلیاں لانے کی، وہ کس طرح کی تبدیلیاں ہیں کہ یہاں پہ عمران خان صاحب تھے وہ تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، وہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال ٹرمپ کچھ تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ عارفہ، آپ کی خارجی امور میں کافی گہری نظر ہوتی ہے، بڑے غور سے آپ مطالعہ کرتی ہیں کہ خارجی امور کے فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ
اپنا کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. ان کی ٹیم کا بندہ انہیں نہیں پسند آیا, تو ان کی ٹیم کا بندہ کیوں نہیں پسند آیا, وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں 2-3-4 جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تو باہر چل. ٹلرسن کے ساتھ ٹرمپ کے جو اختلافات تھے وہ کافی دیر سے چل رہے تھے, اور میرے خیال میں یہ 2017 سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہیں جلد ہی فائر کر دیے جائیں گے, اور ان کا زیادہ دیر گزارا نہیں ہے. اور پارٹلی یہ ان کی فارن پالیسی کے ایشوز کے اوپر بہت سارے ڈفرینسز تھے. قطر کے اوپر ٹرمپ نے جا کے سعودی عربیہ کو بہت سپورٹ کیا. ٹلرسن کے خیال میں یہ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ قطر سے بھی بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. نارتھ کوریا سے ٹاکس کے اوپر بھی ان دونوں کی بالکل اگریمنٹ نہیں تھی. رشیا کی پالیسی پہ بھی نہیں تھی. اس کے علاوہ آئی تھنک ایران کے ساتھ, ایران کی جو پالیسی ہے جو ان کے ساتھ نیوکلیر پیس ڈیل کی تھی, اس کے اوپر بھی ڈفرینسز بہت زیادہ تھے. اور سونے پہ سہاگا واٹ میڈ دا ہول تھنگ ورس واز کہ ٹلرسن نے کہیں ان کو کسی میٹنگ کے اندر موران بلا دیا تھا, اور یہ بات لیک ہو گئی تھی. اس پہ بہت ساری پریس کوریج ہوئی, اور جب ٹلرسن سے میرے خیال میں ایک آدھ دفعے پوچھا گیا تو اس نے آؤٹ رائٹ ڈینائی نہیں کیا کہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. تو ان دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ تو اب زیادہ دیر گزارا نہیں ہوگا اور ٹلرسن کو آج نہیں تو کل جانا پڑے گا. وہ اب فائنلی دن آ گیا ہے, تو ایکسپیکٹڈ تو یہ بہت دیر سے تھا. باقی آئی تھنک زاہد صاحب بھی اس پہ کچھ شاید یہ سرپرائز نہیں ہے کہ ان کو ہٹایا گیا ہے. اصل چیز یہ تھی کہ اتنی دیر کی ہوئی. اور دیکھیں مارک ٹلرسن بھی جب بنے تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ تو ان کو جو ہے فارن پالیسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یہ آئل کمپنی کے یہ ہیڈ رہے تھے, چیف ایگزیکٹو رہے تھے, اور خاصا جو ہے ان کا ایک لحاظ سے جو ہے اس میں کارپوریٹ ورلڈ میں ان کی خاصی اچھی ریپوٹیشن تھی. لیکن ان کی پالیسی جو ہے جب سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے والا تو ان کے واضح جو ہے ان کی سوچ میں اور ٹرمپ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا. لیکن ان کی وجہ ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ اگر تھوڑا سا پس منظر میں بھی دیکھیں کہ ٹرمپ کو جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور یہاں تک ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ان کا سب سے زیادہ جو کٹ ہوئے ہیں بجٹ میں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے سیزن قسم کے ڈپلومیٹس تھے انہوں نے ریزائن کر دیا. اور یہاں بھی بات آتی ہے اور اس کا بھی سارا, سوری زاہد صاحب میں آپ کی بات صرف کاٹ رہی ہوں سوال پوچھنے کے لیے, کہ میرے خیال میں اس ڈیسیجن کا بھی سارا ملبہ جو ہے وہ ٹلرسن پر گرا تھا کہ ایکسپینسز کٹ کر دیے ہیں اور ڈپلومیٹس ریٹائر ہو گئے اور یہ سب کچھ. سوچ مختلف تھی ٹرمپ سے بہت ساری پالیسی میں, لیکن یہ تھا کہ جو ہے جو انہوں نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو کٹوتی کی تھی وہ تو ٹلرسن سب سے آگے تھے اس میں. اور ایک اور جو چیز آتی ہے کہ ان کی جو اصل اختلاف جو بنا ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. اس وقت جو ہے ٹرمپ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. ان کے تحقیقات اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ان کے ماسکو سے اور پیوٹن سے تعلقات تھے, اور اگر آپ دیکھیں تو اچھا خاصا ایک کرائسس بھی بنا رہا ہے یہ. اس میں بہت سارے ان کے جو ان کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی جو ہے اس میں ٹیسٹیمنی دی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک پریشانی تھی. لیکن جب ٹلرسن کو ہٹایا گیا ہے تو اس سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا, یہ شاید برطانیہ کے دورے پہ تھے, وہاں انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو ہے جو وہاں پہ ایک جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک رشین جو ڈبل ایجنٹ تھا اس کو قتل ہوا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کنڈیم کیا تھا ماسکو کو, اور اس کی وجہ سے جو قدم اٹھایا ہے انہوں نے یہ جس کو کہتے ہیں ٹریگر پوائنٹ بن گیا, اور ٹرمپ نے ان کو فوراً سیک کر دیا. تو اس میں خود ایک اور جو ہے کنٹروورسی بن سکتی ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ جو ٹرمپ کے جو کیبنٹ رہی ہے اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ واحد آدمی ہے جو کہ ایک حد تک ریسپیکٹیبل اور ایک سین آدمی ہے. اب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو ہے کیبنٹ کس طرح سے چلتی ہے وہ اب دیکھنا پڑے گا. اور پر زاہد صاحب یہ بھی تو بات ہے کہ ٹرمپ کی کیبنٹ خود اس میں اتنے لوگ آئے اور گئے ہیں, ابھی شاید ان کی ایڈمنسٹریشن کو 1 سال ہی ہوا ہے, مگر the number of people that have left or entered his sort of White House staff or cabinet is unprecedented. دیکھیں ایف بی آئی کے اندر چینجز ہوئے, آئی تھنک دونوں ٹاپ کی پوسٹ گئی, وہی جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو رشیا کی جو انویسٹیگیشن تھی اس کی وجہ سے, اور اسٹیو بینن جو اتنا کلوز تھا جس نے ساری کیمپین رن کی وہ بھی چلا گیا چھوڑ کے ڈیفرنسز کے اوپر. یہ بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جتنا اثر اس کا ٹرمپ پہ ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ اس کے اوپر ہے.
اور شاید ادھر اس کو فارغ کرنے میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا تھا وہ ٹرمپ کی اپنی فیملی نے، بیٹی اور داماد نے کیا تھا، کیونکہ ٹرمپ بھی تو ایک وہ فیملی بزنس ہے نا rather than پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن. تو کہتے ہیں کہ سن ان لا کا بہت زیادہ اس میں رول پلے کیا تھا. باقاعدہ مڈل ایسٹ میں جو اس وقت سو کالڈ پیس پروسیس چل رہا تھا یا جو نیگوسیشن چل رہی تھی اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بلکہ ایک پوائنٹ مین تھے. لیکن اب جو ہے لگتا نہیں ہے کہ کشنر بھی جو ہے بہت زیادہ دن تک رہ سکیں گے، کیونکہ وہاں ہم تو یہاں پر ڈیپ اسٹیٹ کی بہت بات کرتے ہیں، یہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ذرا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو ذرا دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اس کے ایک کلاس سے ایکسس جنہوں نے سیکیورٹی کلیئرنس اس کی کم ریسٹرکٹ کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کشنر صاحب کی جو ہے پہنچ وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے. جو بہت سارے کلیسیفائڈ جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں یا تمام پالیسی میٹرز ہوتے ہیں اس میں اب کشنر صاحب کو نہیں اجازت ہے. تو یہ سیکیورٹی کلیئرنس جو انہوں نے کشنر کی کم کی ہے، از اٹ لنک ٹو جو راشا کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں جس میں کشنر کو بھی بلایا گیا ہے؟ یہ بھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس چیز پہ بھی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پریشانی تھی کہ جو ہے ان کے بزنس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جہاں پہ جو ہے یہ ان کو ڈپلومیٹک اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں وہاں سے ان کے بزنس تعلقات بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک حد تک ٹرمپ تو چلا سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور وہ ٹرمپ وہاں پر اپنی انتظامیہ چلا رہے ہیں، میں یہاں شو چلا رہا ہوں، تو مجھے بھی کوئی تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. بریک اسی موضوع پہ بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. مائک پومپیو، یہ پومپے ہے پومپیو ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، زاہد صاحب کہہ رہے ہیں پومپو ہے. پومپیو ہے؟ ابھی تو آپ نے بٹ ہم اس کے نام پر ہی نہیں ہو رہے، ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، ہمیں ان کے نام کا نہیں پتا، ہم اس کو پروننس چلے جو بھی ہے. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا اس کے بارے میں، یہ واقعی اسی طرح کی شخصیت ہے جس طرح کا لکھا گیا یا کوئی ذرا ایگزیجریشن تو نہیں کی گئی؟ بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا تو خیر فارن پالیسی سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. اگر فارن پالیسی سے اس کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ جو بنی ہے وہ CIA کے چیف کی طور پہ تھی، جب اس کو جو ہے ٹرمپ کے قریب 3 لوگوں میں تھا. لیکن ٹرمپ کے جو قریب آنے کی ایک اور وجہ بھی تھی. جب اس کو جو ہے CIA کا چیف بنایا گیا تھا تو اس وقت پہلے اس کا انٹیلیجنس سے کوئی اس طرح کا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا اس کے CIA سے، بلکہ یہ تھا کہ یہ کانگریس کے ممبر کی حیثیت سے جو انٹیلیجنس کمیٹی تھی اس کے ممبر ضرور رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پھر CIA میں جب لیا گیا تو اس میں جو ہے لوگ وہاں پہ ریزنٹمنٹ خاصی تھی. اور ایک اور بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب ٹرمپ آئے تھے تو سب سے زیادہ جو انہوں نے کرٹسم جو کی تھی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ کی تھی، اور خاص طور پہ CIA کو نشانہ بنایا تھا. یہاں تک کہ CIA کے ہیڈ کوارٹر جب گئے تو انہوں نے وہاں پہ ان کے خلاف تنقید کی تھی. اس کے بعد پومپیو کو جب بنایا تھا تو میرا خیال یہ کہ اس پہ بھی کافی ایک ریزنٹمنٹ تھی. لیکن ہاں زاہد صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا کہ اس کا کوئی ڈپلومیسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، مگر ایشو تو یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کسی کا بھی ڈپلومیسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور نہ وہ چاہتے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک تجربہ ہو یا ڈپلومیسی کا تجربہ ہو، کیونکہ ان کا تو یہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے دنیا کی طرف. مجھے لگتا ہے نا ایک لحاظ سے دیکھا جائے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے، ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس یا لڑائی کر لو یا بالکل تعلقات ختم کر لو یا ٹویٹ کر دو. نیگوسیشن کے ساتھ کوئی مسئلے کا حل جو ہے ڈھونڈنا وہ تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں ان کے کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے. ایک اور بات تھی، قربت اس طرح سے ہوئی تھی کہ CIA چیف کی حیثیت سے روزانہ جو صبح کو بریفنگ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کو یہ پومپیو صاحب دیتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تھی کہ جس کو ٹرمپ پسند کرنے لگے کہ وہ آلموسٹ یوز ٹو ایکو جو ان کے نظریات تھے ٹرمپ کے، اس کو جو ہے وہی چیز کہا کرتے ہیں. مطلب ایران کے ساتھ سخت تعلقات ہونے چاہیے، نارتھ کوریا کے متعلق جو ایک ہارڈ لائن پوزیشن تھی ٹرمپ کی اس کی تائید کرتے تھے. تو ایک بات سے اگر دیکھا جائے تو ان کے آنے سے جو ہے جو تھوڑی بہت بھی ڈپلومیسی ہو رہی تھی ریکس ٹیلرسن کے زمانے میں وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ
ختم ہو جائے گی. اور یہ بھی ٹرمپ کا ایک بہت مطلب کیا کہیں ان کے بارے میں اور ان کے وائٹ ہاؤس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو بھی ان کے پاس پہنچ جائے اور بات ان کے کان میں کہہ لے اور ان کو وہ اچھی لگے تو وہ فوراً ان کا فیوریٹ بن جاتا ہے. مگر کیونکہ جب آپ پہلے ہم بات کرتے تھے بینون جو ہے وہ ایسا لگتا تھا آئیڈیالوگ ہے, اس کے بغیر ٹرمپ موو نہیں کر سکتا تھا, وہ کہاں پہ ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے اور وہ بھی چلا گیا. ہاں وہی نا, اور ان کے 2 اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈائریکٹرز بھی جا چکے ہیں کیونکہ وہ کسی کا زیادہ دیر ٹرمپ سے گزارا نہیں ہوتا. سو ان کے بھی چانسز پتہ نہیں کتنے ہیں آف لاسٹنگ لانگ, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ رول پلے کریں گے ہی صحیح نا. مطلب کہ بہرحال وہ اب جب آئے ہیں اور وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک اور بات بھی ہے, وہاں بریفنگز ملیں گی, ہم ڈپلومیسی اور نیگوسیشن کی بات ہوگی. لوگ جو ہیں پومپیو یا دوسرے کیبنٹ منسٹر کتنی دیر رہتے ہیں. ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ جو رشیا کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ جو ہے ہاؤس کمیٹی کی طرف سے وہ بھی بہت قریب آ رہی ہے. اب اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ان کے پاس ایویڈنس ملی ہیں, بہت سے ان کے جو ٹرمپ کے جو ایڈز تھے اور جو پہلے ان کے ساتھ کیبنٹ بھی تھے انہوں نے بھی ٹیسٹیمنی دی ہے. تو اصل میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خود ٹرمپ صاحب کتنے عرصے تک رہتے ہیں, کیونکہ جو ہے جو جس قسم کی جو چارجز ہیں ان کے اوپر وہ تو کافی ڈیمننگ ہے. ہمارے یہاں شاید نہیں ہوتے ہوں گے لیکن وہاں پہ جو ہے کہ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا نہیں یا براہ راست تعلق آپ نے رشیا سے رکھا تھا, تو یہ بھی ایک مسئلہ آنے جا رہا ہے. ابھی تو بہت مطلب کہ یہ جو جتنا بھی وقت گزرا ہے ٹرمپ صاحب کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا وائٹ ہاؤس میں, تو کرائسس آفٹر کرائسس والی سچویشن رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دن گزرا ہے جب ان کا کوئی کرائسس نہ ہو رہا ہو, چاہے وہ فورن پالیسی کا ہو یا ان کا کوئی امپلائی ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور کچھ نہیں تو کوئی ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر دی ہوتی ہے. تو وہ یہ تو ان کا I mean it's not a very stable White House and I don't see it becoming stable in the coming days. دیکھیں ویسے بھی آپ کے تعلقات ہمارے اور امریکہ کے بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن ابھی جو پالیسی ہے پاکستان کے بارے میں وہ تو جنرل میٹس اور پینٹاگن اور یہ میک ماسٹر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ چلاتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پومپیو صاحب کا کیا جو ہے اس میں ایک لحاظ سے ان پٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک شخص جو ہے ڈپلومیسی کا قائل ہی نہیں ہے تو بہت سے سوالات اور بھی پیدا ہوتے ہیں, نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ افغانستان کے حوالے سے بھی. اور یہی صاحب اب شاید ہمارے جو نئے امبیسڈر جا رہے ہیں واشنگٹن ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے ڈائریکٹلی بات کریں گے. دیکھ رہا ہے کہ ان کے تعلقات کس کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کو بھیجا جا رہا ہے. یہ تو ایک مسٹری جو ہے وہ بھی تو حل کر لیں عرفہ کے. ہاں تو وہ شاید وہاں جا کے کہیں گے کہ ہاں نہیں یہ تو مسٹری جو ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ انکلیئر ہی رہے گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہو جائے گی اور وہ امبیسڈر ریپلیس نہیں ہو جائے گا امریکہ کہ وہ کہاں سے آئے اور کچھ کدھر سے آئے. بائی دا وے زاہد صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بٹ نکی ہیلی ان کو نہیں یہ پوزیشن دی ٹرمپ نے, ان کا بھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت انٹرسٹ تھا ادھر. ہاں ایک اور بڑی نکی ہیلی ریممبر یو ہیڈ سیڈ کہ وہ بہت انٹرسٹڈ تھی. ہاں تھوڑا سا پہلے بتا دینا کہ نکی ہیلی ہیں کون. اقوام متحدہ میں امریکہ کی پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں, پہلے ایک اسٹیٹ کی گورنر بھی رہ چکی ہیں. ان کا تعلق جو ہے اوریجنلی جو ہے انڈیا کے ساتھ تھا, لیکن انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن میں جو پالیسی اختیار کی تھی وہ تو ٹرمپ سے بھی آگے کی پالیسی تھی. مطلب یہ کہ ٹرمپ اگر کسی ایران کو کرٹیسائز کرتے تھے تو دوسرے نکی ہیلی جو ہے اس سے 10 گنا آگے بڑھ جاتی تھی. لیکن اچھا اس میں ان کا لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ باتیں ان کو بہت پسند آتی ہیں ٹرمپ کو, شاید وہی نہ بن جائے, لیکن وہ شاید ایسپائر کر رہی ہیں کہ ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا جائے. لیکن فی الحال مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے کہ جنرل میک ماسٹر اس وقت جائیں گے, کیونکہ جنرل میک ماسٹر ان کے نمائندے نہیں ہیں, وہ امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, اور وہ جو ہے کے نمائندے. I think شاید جنرل کیلی بھی اسی وجہ سے ابھی تک لاسٹ کر رہے ہیں as chief of staff ہیں شاید وہ نا. These are the two most powerful persons in Trump's administration. تو وہ جو in the White House. اور صاحب بات کوئی ہے کوئی تھوڑی بہت اور بات کرنی ہے کیونکہ میں بریک بھی نہیں بریک پہ چلے جائیں. بالکل ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد گلے لائی والے ایشو میں بات کریں گے کہ درخواست جو تھی عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے.
پارٹیوں کے سربراہان چور ہیں. نواز شریف, عمران خان اور آصف زرداری تینوں چور ہیں. جن لوگوں کے ہاتھ میں موج ان لوگوں کے ٹکٹس ہوں گے آئندہ الیکشنز میں, ان پہ بھی جوتوں کی بارش ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا شو. گل الائی کو ڈسکس کرنا, ویسے میں تو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ تو میرے خیال میں وہ جو ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ مستقل مزاجی کی, وہ بالکل ہے ہی نہیں. وہ شارٹ ٹیمپر لگتی ہیں, وہ 1-2 دن کے بعد وہ اپنا سٹینس بدل لیتی ہیں, پھر 2 دن کے بعد اور سٹینس آیا تھا, پھر وہ کرتی ہیں, پھر وہ ایک ہی ہاتھ کے ساتھ سب کو وہ کر دیتی ہیں. اب میرے خیال میں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یار آپ کیوں اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے, آپ اس طرح کی اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کی بہت اہم چیز تھی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور یہ بڑا نقصان ہوا. جب تک ہم اس کو سزا نہیں دلوائیں گے. یہ ہم بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ کے اندر کہ پارٹی کا جو انٹرنل مسئلہ ہے اس کو انٹرنلی ہینڈل کر لیں تو بہتر ہوتا ہے. ہر چیز ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے سامنے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عائشہ گل الائی صاحبہ کی اگر نہیں بنی پارٹی سے اور انہوں نے کہا میں استعفیٰ دیتی ہوں, پھر اگر انہوں نے کہا میں ابھی نہیں استعفیٰ دیتی اور میں بیٹھی ہوں سیٹ پہ, تو اگنور کرتے. 5-6 مہینے میں انہوں نے کیا کر لینا تھا نیشنل اسمبلی میں. اور بلکہ جو یہ انہوں نے کیا ہے کہ پہلے پٹیشن لے گئے ای سی پی میں, ای سی پی نے ریجیکٹ کر دی, پھر یہ سپریم کورٹ میں لے کے آ گئے کہ ان کو آپ وہ ڈسکوالیفائی کریں. اس سے کیا ہو رہا ہے, صرف عائشہ گل الائی صاحبہ کو موقع مل رہا ہے کہ وہ جہاں وہ اتنا بڑا ایشو بن گیا نا پی ٹی آئی ورسز عائشہ گل الائی, تو وہ پھر وہاں میڈیا بھی پہنچ جاتا ہے, پھر وہ اسپیچ بھی دے لیتی ہیں, وہ بات بھی کر لیتی ہیں, وہ ایک نیشنل ایشو بھی بن جاتا ہے. ہمیں بھی بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. آؤٹ آف پروپورشن اسے بلو کر دیا جاتا ہے. اصل مسئلہ جو آتا ہے جس کی جڑ ہے وہ 14th امینڈمنٹ ہے. ہم اس پہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اگر اراکین ممبر جو ہیں وہ اپنی کسی پالیسی پہ اپنی پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں تو میرے خیال دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. آپ سینٹ میں دیکھ لیں, ڈیموکریٹس جو ہیں بعض دفعہ ریپبلکن کے ساتھ ووٹ چلے جاتے ہیں. آپ یہ اس کی برطانیہ میں دیکھ لیں, ویسٹ منسٹر میں, پارلیمنٹ میں جو ہے اس میں بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس میں پارٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اب اصل مسئلہ 14th امینڈمنٹ جب کیا گیا تھا تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ شاید وہ جو فلور کراسنگ کو جو ہے روکا جائے. لیکن اس میں آپ نے یہ بھی کر دیا تھا اس 14th امینڈمنٹ میں کہ اگر پارٹی کا صدر سمجھتا ہے کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کو پارٹی وہاں سے پارلیمنٹ سے ہٹا بھی سکتا ہے. اور یہ میرے خیال ایک ڈکٹیٹوریل جو ہے وہ امینڈمنٹ تھی, وہ بھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں بنی تھی 1996 میں, اور اس کے اثرات بہت زیادہ خراب پڑے تھے اس میں. یہ بٹ زاہد صاحب اس میں تھوڑی سی جو میں sort of don't disagree with anything you're saying, میں صرف یہ کہوں گی کہ یہاں عائشہ گل الائی صاحبہ نے بھی جو کیا کہ انہوں نے پہلا کہ میں استعفیٰ دوں گی, پھر انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ اپنا تبدیل کر لیا, مگر اس پہ بھی جو آج سپریم کورٹ نے بھی بات کی اور عمران خان صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے بھی تو استعفے کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے نا. خود پی ٹی آئی نے 2014 کے دھرنے میں استعفے نہیں دیے, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے اگلے دن اناؤنس کیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا, اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ایم کیو ایم والے, میں بھول گئی ہوں کہ پی وی پی کے زمانے میں کتنی دفعے وہ اس طرح کی وہ کرتے تھے کہ وہ جا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے. تو یہ کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی بھی عادت سی پڑ گئی ہے کہ وہ ریزگنیشن کو اس طرح استعمال کرتے ہیں ایز اے بلیک میلنگ ٹول کہ آج سپریم کورٹ اس کا مذاق اڑا رہی تھی جب انہوں نے بات کی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا پی ٹی آئی کے لائر نے, تو آگے سے سپریم کورٹ کے کسی جج نے کہا, تو وہ تو شیخ رشید نے بھی اگلے دن کہا تھا. اور کیا ہوا اس ریزگنیشن کا؟ شیخ رشید صاحب کا بہت زیادہ ذکر نہیں کیا جائے کیونکہ وہ ایک لحاظ سے جو ایک انٹرٹینر ہیں, ان کو کسی چیز مذاق نہ ہی بات کی جائے, اس لیے نہیں بات کی جائے کہ وہ جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہہ کے آ رہے ہیں, اور وہ تو پورے نظام کو بھی تباہ کرنے پہ تل جاتے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کب سے, یہ جب 2013 سے جو ہے پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ آج جنرل آ جائے گا, کل کوئی آ جائے گا. ایک تو یہ, لیکن بات یہ آتی ہے کہ آپ ذرا دیکھیں صحیح کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ خود پارٹی کے اندر ڈیموکریٹائزیشن ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اسی قسم کے واقعات ہوں گے جو گل الائی کے ہیں. ایک اور کیا چیز ہوتی ہے, جب انہوں نے یہ عمران خان کے خلاف الزام لگایا تو ساری پارٹیوں نے ایسا لگا کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ میرے خیال یہ ہوئی ہوگی کہ نہ ان کو پیپلز پارٹی نے سینیٹ کا ٹکٹ دیا,
نہ ہی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دیں گے، اور نہ ہی جو ہے پی ایم ایل این نے جو ان کو زیادہ گھاس ڈالی. تو ان کا جو جذبات جو آپ کہتے ہیں وہ اب انہوں نے سب کو گالیاں دینی شروع کی ہے. تو اب وہ سارا ان سے وہی ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا کہ بہتر تو یہی ہوتا کہ اگر وہ اس ایشو کو یہاں ختم کر دیتے، پی ٹی آئی اگنور کر دیتی، اور اب ان کی ٹرم ویسے بھی ختم ہونے والی تھی. 6-8 مہینوں میں ان کو کتنی تنخواہ پارلیمنٹ سے مل جانی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ایشو ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی ایم این ایز ہیں. اس سے پہلے جب دھرنا ہوا تھا تب بھی ان کے 1-2 ممبر جو میرے خیال تھے بالکل وہ دوسری پالیسی پہ تھے، اور ان کے خلاف تو میرا نہیں خیال کوئی ایکشن کیا. انہوں نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. استعفیٰ تو خیر انہوں نے کبھی بھی جو منظور تو نہیں ہوا، لیکن ایسے بہت سارے جو ہیں چیزیں موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے پارٹی کی جو ہے اس سے اختلاف کیا اور صحیح کیا. اور دوسرا ایشو وہی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ممبر ہے دوسرا ایشو جو آپ کہہ رہے ہیں کل نہ ڈسکس کر لیں، کیونکہ آج کے دن جو الاٹڈ ٹائم تھا نا وہ ختم ہو گیا. لاہور پسند آ گیا ہوں گے، ظاہر صاحب کل بھی لاہور میں ہوں گے، تو پسند آ گیا تو پھر وہیں کوچ کر جائیں، پھر شاید ہم بھی آ جائیں آپ کے پیچھے. تو وہ کل تک کے لیے عبدالستار خان کو، زاہد حسین صاحب کو اور عارفہ نور صاحبہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.